گونگا روی بھسین۔ میں نے اپنا بچپن پنجاب کے ایک شہر کے کینٹونمنٹ علاقے میں بتایا۔ پتا جی ایک کالج میں تاریخ کے استاد تھے اور ہم انگریزوں کے زمانے کے ایک بڑے سے بنگلے کے 2 کمرہ حصے میں بطور کرایہ دار مقیم تھے۔ اپنا مکان بنانے کا خیال پتا جی کو کبھی آیا ہی نہ تھا۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ بے وقوف لوگ مکان بناتے ہیں اور عقل مند لوگ ان مکانوں میں رہتے ہیں، اور ایک حساب سے یہ بات کچھ مناسب بھی تھی۔ اگر پتا جی خود کا مکان بنانے کے لیے کمر بستہ ہو بھی جاتے تو شہر کے کسی بھیڑ بھاڑ والے گلی محلے میں زیادہ سے زیادہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مرغی خانہ بنانے کی ہی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہاں اس بنگلے میں ہم شاہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے۔ بنگلے کے 2 بڑے شاندار گیٹ تھے۔ دونوں گیٹوں کے بیچ ایک بڑا سا باغ تھا۔ بنگلے کی عمارت کے دونوں طرف اور پیچھے کھیت تھے۔ ایک ٹیوب ویل تھا اور پورے بنگلے میں 100 سے زیادہ پیڑ تھے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ رہائش کے لیے اس سے بڑھ کر خوبصورت جگہ کہاں ملے گی۔ میں اسکول سے واپس آ کر پورے بنگلے میں بھاگتا دوڑتا، کبھی کسی پیڑ پر چڑھتا تو کبھی کسی اور پہ، چھت پر جا کر پتنگ اڑاتا، ٹیوب ویل چالو کر کے چوبچے میں نہاتا، اپنے دوستوں کو بلا بلا کر ان کے ساتھ بیڈمنٹن کرکٹ کھیلتا اور پرندوں کو دانہ ڈال کر گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ بنگلے کے بیشتر کمرے مقفل تھے۔ مالک مکان امریکہ میں رہتے تھے اور 4-5 سال میں ایک بار ہندوستان آیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنگلے کے رکھ رکھاؤ کی تمام ذمہ داری میرے پتا جی کو دے رکھی تھی۔ مطلب یہ کہ پتا جی ہی پانی اور بجلی وغیرہ کے بل جمع کراتے، مالی اور جمعدار سے کام کرواتے اور انہیں تنخواہ دیتے، اور بنگلے میں قلعی مرمت وغیرہ بھی کرواتے۔ ہم بنگلے کے جس حصے میں رہتے تھے اس میں ایک تو چھوٹا کمرہ تھا، ایک باورچی خانہ تھا، ایک غسل خانہ، ایک بیت الخلاء اور ایک بڑا ہال کمرہ۔ کینٹونمنٹ علاقے میں اس طرح کے کئی اور بھی بنگلے تھے۔ سنا کرتے تھے کہ ان میں سے کچھ بنگلے تو تقسیم کے بعد سرکار نے پاکستان سے آئے مہاجروں کو دے دیے تھے، کچھ امیر خاندانوں نے باقاعدہ خریدے تھے اور کچھ پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا اور ان میں رہنے لگے تھے۔ ان سبھی بنگلوں میں بڑے بڑے ہال کمرے ضرور ہوا کرتے تھے۔ میرے پتا جی مجھے بتایا کرتے کہ کیونکہ انگریز ٹھنڈے ملک سے آئے تھے اس لیے انہیں ہندوستان میں گرمی بہت ستایا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بنگلوں میں اونچی چھتوں والے کشادہ ہال کمرے ضرور بنوایا کرتے تھے۔ ہمارے والے بنگلے میں جو ہال کمرے تھے، ایک جو ہمارے پاس تھا اور باقی جو مالک مکان بند رکھتے تھے، ان کی چھت بہت اونچی تھی، کم از کم 20-22 فٹ تو ہوگی۔ ہمارے ہال کمرے کے گرمیوں میں بڑے مزے تھے۔ اونچی چھت، 1.5-1.5 فٹ موٹی دیواریں، کشادہ دریچے اور آگے برآمدہ اسے گرمیوں میں بالکل ٹھنڈا رکھتے تھے۔ لیکن ہال کمروں کی اپنی مصیبتیں بھی تھیں۔ اگر خدا نخواستہ چھت کا پنکھا خراب ہو جاتا تو کوئی بجلی کا کاریگر اس کی مرمت کرنے کو تیار نہ ہوتا، اور اگر منت سماجت کر کے پتا جی کسی کو منا بھی لاتے تو 2 سیڑھیاں باندھ کر چھت تک پہنچنی پڑتی۔ کام ختم ہونے تک سیڑھی نیچے سے پکڑے کھڑے رہنا پڑتا اور کاریگر دگنی تگنی اجرت وصول کر کے ہی رخصت ہوتا۔ اور سب سے بڑی مصیبت تھی اس بنگلے کو قلعی کروانا۔ ہر 2 سال کے بعد پتا جی نہایت ذمہ داری سے پورے بنگلے کی اپنی نگرانی میں مرمت کرواتے اور پھر اسے قلعی کرواتے، جس میں تقریباً 2 ماہ صرف ہو جاتے۔ اس علاقے کے تمام بنگلوں کو قلعی کرنے کا کام ایک ہی قلعی گر کرتا تھا جس کا نام تھا گونگا۔ اس کا نام گونگا اس لیے تھا کیونکہ وہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا۔ پورے علاقے میں نہ تو کوئی اس کا اصل نام جانتا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ کس ذات یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ کہ وہ ہمارے شہر میں کہاں سے آیا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے شہر میں سب سے بوڑھے باشندوں سے پہلے سے یہاں تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ تقسیم کے وقت موجودہ پاکستان کے کسی علاقے سے ہندوستان آیا تھا، کچھ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے یہیں رہتا آیا تھا۔ بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ایک حادثے میں اپنے بولنے اور سننے کی قوت کھو بیٹھا تھا، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ نیچی ذات کا ہندو تھا اور پیدائشی طور پر ہی گونگا اور بہرا تھا۔ گونگا اس غضب کا کاریگر تھا کہ کینٹونمنٹ علاقے کے بنگلوں میں اس کی پہلے سے بکنگ ہوتی تھی۔ اس سے قلعی کا کام کروانے کے لیے اسے کم از کم 6 ماہ پہلے بلانا پڑتا، چائے بسکٹ کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کرنی پڑتی اور اسے رقم پیشگی بھی دینی پڑتی۔ وہ نہایت دبلا پتلا اور توے کی طرح کالا تھا۔ جب وہ چلتا تو ایسا جان پڑتا جیسے کوئی پتنگ ہوا میں لہرا رہی ہو۔ اس کے منہ میں دانت ایک بھی نہ تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر کافی تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میں اسی بنگلے میں پل بڑھ کر 5 برس سے 24 برس کا سجیلا جوان ہو گیا،
لیکن اس کی عمر مانو ایک دن بھی نہ بڑھی ہو۔ 20 سالوں کے عرصے میں اس کے جسم، چہرے، چال ڈھال اور تاب و توا میں قطعی کوئی فرق نہیں دکھا، قطعی کوئی فرق نہیں دیکھا۔ یہ بات تو سبھی مانتے تھے کہ اس کا کام نہایت اعلیٰ درجے کا تھا، پر کام وہ کرتا تھا اپنی شرطوں پہ۔ شرطیں یہ ہوا کرتی کہ وہ اپنے وقت پہ آئے گا اور جائے گا، اکیلا ہی کام کرے گا اور کوئی مددگار نہ رکھے گا۔ دوپہر کا کھانا مالک مکان کے یہاں کھائے گا، جس میں دیسی گھی میں پکی ایک سبزی اور ایک دال لازمن ہونی چاہیے۔ اپنی دہاڑی روز شام کو کام ختم کر کے وصول کرے گا اور ہفتے میں ایک چھٹی بھی کرے گا۔ اس کی تمام شرطیں منظور کرنی ہی پڑتی، کیونکہ ان بنگلوں میں رہنے والوں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ شہر بھر میں کوئی اور قلعی گر نہ تھا جو 20 فٹ لمبی 2 بندھی ہوئی سیڑھیوں پہ لٹک کر قلعی کر کے اپنی جان جوخم میں ڈالنے کو تیار ہوتا۔ جب 2 سال کے بعد ہمارے بنگلے کو قلعی کروانے کا وقت آتا اور پتا جی اسے پیغام بھجواتے تو وہ اسی شام خوشی خوشی آ دھمکتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ پتا جی لین دین کے معاملے میں نہایت ایماندار اور دریا دل تھے، اور اس کی مزدوری روزانہ شام کو بنا کسی ٹال مٹول کے دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سارا بنگلہ قلعی ہو جانے کے بعد اسے کچھ انعام بھی دیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ میری ماں اس کے ساتھ بہت شفقت اور ہمدردی بھرا برتاؤ کرتی تھی، اسے بہت لذیذ کھانا کھلایا کرتی تھی اور شام کو کام ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ میری ماں کو اس کی کوئی بھی بات کیسے سمجھ آتی تھی یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ آج تک یہ میرے لیے بھی راز ہے۔ بہرحال وہ کام ختم کرنے کے بعد قریب آدھ گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھتا، چائے پیتا، بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتا اور ان سے ڈھیروں باتیں اوں آ ای کی آوازیں حلق سے نکال کر، اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اور چہرے کے عجیب و غریب تاثرات کے ساتھ کرتا۔ ان باتوں کے بارے میں فقط اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ چغلیاں ہوا کرتی تھی ان امیر مکان مالکوں کی، جو اس سے اچھے ڈھنگ سے پیش نہیں آتے تھے، جو اس کی حق حلال کی کمائی ہوئی اجرت دینے میں آناکانی کرتے تھے، جو اسے بڑھیا کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور وہ جو اس کے کام میں مین میخ نکالتے تھے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے کسی کو ناٹا بتاتا، کسی کو دراز قد، کسی کو موٹا، کسی کو چھڑی کے سہارے چلنے والا بوڑھا، کسی کو سر پھرا تو کسی کو شرابی، اور ماں جھٹ سمجھ جاتی تھی کہ وہ ہمارے علاقے کے کس باشندے کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ تھی کہ ماں نہ صرف اس کی باتیں سمجھ لیتی تھی بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے اسے اپنی باتیں سمجھا بھی سکتی تھی۔ جب وہ دونوں محو کلام ہوتے تو میں حیرت زدہ سا انہیں دیکھا کرتا۔ جب گونگا ہمارے بنگلے میں قلعی کے کام پر لگتا تو میں بڑی دلچسپی سے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ وہ خود ہی 2 سیڑھیوں کو باندھتا، ایک بڑے سے ڈرم میں سے قلعی گھولتا اور سیڑھی پر چڑھ کر اپنی مستانہ رفتار سے دیواروں پر قلعی کرتا۔ 20 فٹ کی بلندی پر بانس کی سیڑھی کے ایک ڈنڈے پر کھڑے ہوئے، جہاں سے عام انسان کو نیچے دیکھ کر شاید چکر آ جائے، وہ ایک ہاتھ سے دیوار پر کوچی پھیرتا، جاتا، دوسرے سے بیڑی پیتا جاتا اور ساتھ میں کچھ بڑبڑاتا یا گنگناتا بھی جاتا۔ 20 فٹ کی اونچائی پہ کام کرتا ہوا وہ اس قدر بے پرواہ معلوم ہوتا تھا جیسے موت کا خوف اسے تھا ہی نہیں۔ گونگا انتہائی زندہ دل اور خوش مزاج انسان تھا۔ وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے، جن پر جگہ جگہ قلعی کے داغ ہوتے، ہمیشہ مسکراتا ہوا، خود سے ہی کچھ بڑبڑاتا ہوا، ایک عجب سی تازگی اور رونق لیے ہوئے آتا، اور آتے ہی جو بھی اس کے قابو آ جاتا اسے کوئی کہانی سنانی شروع کر دیتا، اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اور اپنے حلق سے وہی مخصوص آوازیں پیدا کر کے۔ کہانی وہ ضرور سناتا، خواہ دوسرے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایسا لگتا تھا قدرت نے اس کے ساتھ ایک ظالمانہ مذاق کیا تھا۔ اسے بے شمار افسانے دیے تھے، مگر اس کی آواز چھین کر اسے ان افسانوں کو سنانے سے معذور کر دیا تھا۔ لیکن وہ قدرت کی اس ناانصافی سے بے خبر تھا اور زندگی کے ہر ایک لمحے کا پورا لطف اٹھانے میں مصروف تھا۔ وہ مست مولا قسم کا کافرانہ آدمی تھا اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ کبھی تو وہ 7 ہی بجے آ دھمکتا اور شام 7 بجے کام کرتا رہتا، اور کبھی وہ آرام سے 10 بجے آتا اور 3-4 بجے تک کام کر کے چلتا بنتا۔ اس پر کوئی وقت یا کام کی پابندی لگانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنے ایمان اور زبان کا ایسا پکا تھا کہ کسی بنگلے کو جتنے دنوں میں قلعی کرنے کا قرار وہ مالک مکان کے ساتھ کر لیتا، اس سے اوپر ایک دن بھی نہ لگاتا تھا۔ مجھ سے گونگا بے حد شفقت سے پیش آتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھتا، وہ مجھے گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالتا اور بعض اوقات میرے لیے کوئی میٹھی گولیاں یا مٹھائی بھی لے کر آتا۔ لیکن سچ بیان کروں تو میں اس سے ڈرتا تھا۔
اس کی اوں آ والی زبان میرے قطعی پلے نہ پڑتی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات مجھے خوفزدہ کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہفتے میں ایک دن وہ چھٹی کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی وہ اپنے چھٹی والے دن ہمارے گھر شام کو آیا کرتا، بس میری ماں سے ملنے اور انہیں کچھ بتا کر اپنا من ہلکا کرنے کے لیے۔ چھٹی والے دن وہ صاف ستھرے اجلے رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس ہوتا، شراب کے نشے میں دھت ہوتا، اور اس کی بانچیں کھلی ہوتی۔ وہ محض چند منٹ ہی ٹھہرتا، کھڑے کھڑے ہی ماں سے کسی کنجوس اور بے رحم مالک مکان کی شکایت کرتا، اپنا حال بیان کرتا اور جھومتا ہچکولے کھاتا ہوا چلا جاتا۔ گونگا ہمارے گھر کے قریب ہی ایک کرائے کے کمرے میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی نہ تو بیوی تھی، نہ بال بچے، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ دن کا کھانا وہ اس مالک مکان کے یہاں کھاتا تھا جہاں وہ کام پہ لگا ہوتا تھا، اور رات کا کھانا کسی راستے ہوٹل سے کھا لیتا تھا۔ اس کا مالک مکان ایک بینک مینیجر تھا، جس کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے گونگے نے اس کے بینک میں کھاتا کھلوا رکھا تھا۔ گونگا باقاعدہ ہر ہفتے بینک میں جا کر کچھ رقم جمع کروایا کرتا تھا، شاید اپنے ہفتے بھر کی کمائی، کیونکہ اس کا خرچہ ہی کیا تھا، روزانہ رات کا کھانا اور چھٹی والے دن دیسی شراب۔ بینک میں پیسہ جمع کروانے کا یہ سلسلہ نہ جانے کتنے سالوں سے چلا آ رہا تھا، شاید 30 یا 40 سال سے۔ ایک بار کی بات ہے کہ گونگا ہمارے یہاں قلعی کے کام پر لگا ہوا تھا۔ ایک دن صبح کے 11 بج گئے مگر وہ کام کرنے نہیں آیا۔ میری ماں کو فکر ہوئی اور انہوں نے نوکر کو گونگے کے گھر اس کی خیر خبر لینے بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ گونگا پچھلی رات نیند میں ہی چل بسا تھا، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ علاقے کے لوگوں نے ہی اس کے انتم سنسکار کا ذمہ اٹھایا، جس میں سب سے آگے میرے پتا جی تھے، اور اس کی لاش کو پھونک کر اسے دنیا سے ودا کر دیا۔ گونگے کے گزر جانے کے بعد کئی طرح کی افواہیں سننے میں آئیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اس کے بیوی بچے تھے جو کسی اور شہر میں رہتے تھے، اور دوسری یہ کہ وہ کسی رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے کنبے کے کچھ لوگ بھی اس کے انتم سنسکار میں شریک ہوئے تھے۔ اگرچہ میری ماں کا یہ کہنا تھا کہ در حقیقت گونگے کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور اگر علاقے کے لوگ اس کے کریا کرم کا بیڑا نہ اٹھاتے تو گونگے کی لاش کو چیل کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی خبر یہ سننے میں آئی کہ گونگے کے بینک کھاتے میں 2 لاکھ سے زائد کی رقم جمع تھی۔ اس زمانے میں 2 لاکھ کتنی بڑی رقم تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں ایک قلعی گھر کی دہاڑی محض 20 روپے ہوا کرتی تھی۔ اگر واقعی گونگے کے کھاتے میں اتنے روپے تھے تو بھی اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کتنا امیر آدمی ہے۔ گونگے کو غالباً 100 روپے سے آگے کا حساب آتا ہی نہ تھا، کیونکہ اس سے زیادہ رقم نہ تو اس نے کبھی ایک بار کمائی تھی اور نہ ہی خرچ کی تھی۔ بہرحال سننے میں آیا کہ گونگے کے انتقال کے بعد اس کا جو مالک مکان تھا، یعنی کہ بینک مینیجر صاحب، اس نے وہ سرمایہ غیر قانونی ڈھنگ سے نکلوا لیا تھا اور اسے بنا ڈکار کے ہضم کر گیا تھا۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی دعوے دار نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا پیسہ سرکار کے کھاتے میں چلا گیا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ گونگے کی تمام عمر کی خون پسینے کی کمائی کا آخر کیا ہوا، لیکن میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ کتنا امیر آدمی ہے تو شاید وہ گھر گھر جا کر قلعی کا کام بند کر دیتا اور اپنی زندگی کے آخری کچھ سال عیش و آرام سے بتاتا۔